برِ صغیر پاک و ہند میں بسنے والی اقوام مختلف ذات پات میں بٹی ہوئی تھیں۔ ذات پات کے اس نظام میں سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ چوہڑا برادری کا تھا۔ چوہڑا کوئی پیشہ نہیں تھا جیسا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، یہ بھی دیگر برادریوں کی طرح ایک برادری تھی اور ہندوستان کی قدیمی برادریوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ پنجاب میں چوہڑوں کی بڑی تعداد آباد تھی، ان کو نچلی ذات کے لوگوں میں سب سے حقیر اور قابل نفرت سمجھا جاتا تھا۔ ان کا کام مردہ جانوروں کو لے کر جانا اور ان کی کھال اتارنا، جانوروں کی ہڈیوں، چمڑا اور ان کے بالوں کو قابل استعمال بنانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا کام بھی یہ کرتے تھے۔ اس برادری کے لوگ دوسروں سے الگ اپنی بستیاں بناتے، ان کا اپنا کنواں ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ان کو عام راستہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بالمیک یا بالا شاہ کے پیروکار تھے۔ بالمیک کو اس ذات کا بانی یا بڑا بزرگ ولی سمجھا جاتا تھا۔ ان کا عقیدہ کچھ یوں تھا کہ خدا ایک ہے، فرشتے ہیں، بالمیک یا بالا شاہ ان کا نبی ہے جو خداوند اور انسان کا درمیانی ہے۔ روح موت کے بعد جسم سے الگ ہو کر خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ قیامت پر ایمان رکھتے تھے۔ جمعرات ان کا عبادت کا دن تھا۔ چوہڑا برادری میں سے دتا یسوع مسیح پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ اس کا ایک ہندو دوست نتھو جب مسیحی بن گیا تو اس نے دتا کو بھی یسوع مسیح کی خوشخبری سنائی اور دتا کو بتایا کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ دتا نے بڑے تجسس کے ساتھ پوچھا کہ کیا میرے بھی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ نتھو کے تعلیم دینے پر دتا بھی یسوع مسیح پر ایمان لے آیا۔ نتھو دتا کو مزید تعلیم دلوانے کے لیے حاجی پورہ سیالکوٹ لے گیا تاکہ مزید تعلیم پانے کے بعد وہ بپتسمہ لے۔ دتا جب وہاں پہنچا تو وہ چاہتا تھا کہ اسے جلد سے جلد بپتسمہ دیا جائے، مگر ضروری تھا کہ پہلے وہ اس کی تعلیم پائے اور پھر بپتسمہ لے۔ مگر دتا کے اصرار پر اور نتھو کی تصدیق پر پادری سیمول مارٹن نے جون 1873 کو اسے بپتسمہ دیا۔ بپتسمہ پا کر وہ بہت خوش تھا۔ دتا 30 سالہ شادی شدہ مرد تھا۔ ایک ٹانگ سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ بیساکھی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کئی میل کا پیدل سفر کر کے بپتسمہ لینے کے لیے سیالکوٹ پہنچا۔ اب یہ دونوں دوست واپس اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ دتا کے دل میں کئی طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے کہ یہ سب سننے کے بعد برادری کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، کیا وہ اسے قبول کریں گے یا نہیں۔ مگر دتا تیار تھا کہ میں ان کو قائل کروں گا اور اس میں یسوع مسیح میری مدد ضرور کرے گا۔ دتا جب شہاب دے کے اپنے گاؤں آیا اور اس کی مذہب تبدیلی کی خبر جب اس کے 5 بھائیوں کو ملی جو مرالی اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، فوراً شہاب دیکے میں جمع ہوئے، کیونکہ وہ دتا سے سخت ناراض تھے کہ اس نے اپنے خاندان کے مذہب کو ترک کر دیا ہے۔ اس کی برادری کے سب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے پہلے دتا کو موقع دیا کہ وہ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب دتا بتا رہا تھا تو سب لوگ بولنا شروع ہو گئے۔ کوئی بھی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو بھی ہو، اس نے مذہب کیوں تبدیل کیا؟ برادری کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا کہ وہ نہ اس کے گھر جائیں گے اور نہ اسے اپنے گھر آنے دیں گے۔ وہ اپنے یسوع سے دعا کرے کہ وہ اسے بیمار نہ ہونے دے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کریں گے۔ اگر اسے مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ صاحب لوگوں کے پاس جائے، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے۔ پانی کے لیے وہ کوئی اور کنواں ڈھونڈے، ہمارے کنویں سے پانی بھرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کی بھینس ہماری کھرلی پر چارہ نہیں کھائے گی۔ ان کی باتیں دتا کی سوچ سے بڑھ کر سخت تھی۔ اس نے اپنی بیوی گلشن کی طرف دیکھا جو غم اور پریشانی کے عالم میں عورتوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ دتا نے برادری کو مخاطب کیا، بھائیوں بہنوں، آپ میرے مخالف ہوں، مجھ سے نفرت کریں، مجھے گالیاں دیں، اپنے آپ سے الگ کر دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور محبت رکھتا رہوں گا۔ آپ کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس ابدی خوشی کو حاصل کریں جو مجھے حاصل ہوئی ہے۔ میں اپنی برادری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور نہ ہی سچائی کا انکار کروں گا، چاہے مجھے اکیلے ہی اس راہ پر چلنا پڑے۔ میں چلوں گا۔ برادری کی طرف سے رد کیے جانے کے باوجود
دتا یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہا اور ان کے لیے دعا کرتا رہا۔ دتا کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اس کی بیوی، بیٹی اور برادری کے 2 افراد یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ انہیں بھی حاجی پورہ سیالکوٹ میں بپتسمہ دیا گیا۔ اس کے 6 ماہ کے بعد دتا اپنے ہمسایوں میں سے 4 اور افراد کو یسوع مسیح کے پاس لے آیا۔ ان میں سے ایک شخص کاکا جو مرالی سے تھا، وہ دتا کا ساتھی بنا اور مختلف جگہوں پر منادی کرنے لگا۔ جو لوگ دتا کے خلاف تھے وہ سب یسوع مسیح کے قدموں میں آ گئے۔ دتا معذور ہونے کے باوجود گاؤں گاؤں مسیح یسوع کی منادی کرتا رہا۔ دتا پنجاب کے چوڑا برادری سے مسیح یسوع کے لیے پہلا پل تھا۔ دتا ہی وہ شخص تھا جو پنجاب میں مسیحی بیداری کا باعث بنا۔ وہ بے لوث خداوند کی خدمت سر انجام دے رہا تھا، جس کی وجہ سے کئی بار اسے خاندانی طور پر مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ دکھ، سکھ اور تنگی و خوشحالی کے وقت میں بھی اس نے خوشخبری کو پھیلانا بند نہ کیا۔ حالانکہ کئی بار کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے حالات بہت ہی مشکل ہو جاتے، مگر یہ مشکلات دتا کی اس روحانی جذبے کو جو روحوں کو بچانے کا تھا بیڑیاں نہ ڈال سکیں۔ اپنی مادی ضروریات کو دتا آسانی پورا کر سکے، سیالکوٹ انتظامیہ نے ماہانہ اس کی مدد کرنا شروع کی تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر وقف کر دے۔ دتا کی خدمت سیالکوٹ کنونشن میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اس کے وسیلے پورے پنجاب میں بڑی بیداری کی لہر اٹھی جو سیالکوٹ کنونشن کی راہ کو ہموار کرنے کا باعث بنی۔ یسوع مسیح کی جے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ان سے برکت پا سکیں۔ شکریہ۔